السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے اور اس کا ہزارہا مرتبہ احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ والوں کا ذکر کرنے اور سننے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ مگر پیارو، بات آتی ہے تو کہتا ہوں، جلسے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جلسہ کراتے ہیں ان سے پوچھو، 10 20 100 1000 اکٹھے کر کے تب یہ شامیانہ، یہ پورا انتظام ہوتا ہے، اور اس کو بھی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی تم بچوں کے حوالے کر دو۔ یہ بچے جتنا کود رہے تھے، یہ بچے جتنا شور مچا رہے تھے، کیا یہی طریقہ ہے؟ جلسوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، ماں کی گود سے قبر تک۔ اب علم تو حاصل کرو گے کہاں پر؟ اس میں بزرگ 50 سال کے بھی ہیں، 40 سال کے بھی ہیں، 30 سال کے بھی ہیں۔ کوئی مدرسہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے جس میں 40-50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو۔ جب نہیں ہے تو پھر علم کہاں حاصل کریں گے؟
ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنایا کرو اور یہ نیت لے کے بیٹھا کرو کہ یہاں سے ہم جائیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے، اور ہم آئے تھے تو گناہگار تھے، مگر یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ توبہ کر کے اٹھیں گے۔ تب تو ہمارا جلسے کرانا، جلسے میں آنا کامیاب ہوتا ہے۔ اب بیچارے جو سننا چاہ رہے ہیں، جو بزرگ، جو بھائی سننا چاہ رہے ہیں، تو یہ بچے سننے نہیں دے رہے ہیں۔ اب زمانہ وہ ہے، وقت وہ ہے، کسی کے بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی کے بچے کو ڈانٹ دیں تو اس کا گھر والا بجائے اپنے بچے کو سمجھانے کے، ڈانٹنے کے اور اس کا شکر ادا کرنے کے جس نے ڈانٹا ہے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس سے لڑ پڑیں گے الٹا بچے کی طرف سے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارا بچہ کچھ بھی کرے۔ یہ وقت آ گیا، یہ دور آ گیا، بڑا نازک زمانہ، بڑا نازک مرحلہ۔ اور اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہوا اس کے باپ اور دو جس نے ڈانٹا ہے وہ دوسری پارٹی کا ہے اور جس بچے کو ڈانٹا ہے وہ دوسری پارٹی کا ہے، تب تو پکے میں سیاست چل جاتی ہے، جبکہ اس کا نظریہ بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اس بچے کو سنبھل کے جانتا تک نہیں ہے۔ مگر کیا کریں، بیچارے کلیجہ تھامے ہوئے بیٹھے ہیں، بول نہیں سکتے۔ چلو ایک تو وقت آئے گا کہ یہ بچے خاموش ہو جائیں گے۔ اب یہ جتنے کود رہے تھے انہیں کوئی پتہ تھوڑی ہے، ایک بچے کو تو میں نے دیکھا ہاتھ پاؤں ایسے کر رہا تھا، ایسے وہ تو کھیل سمجھ رہا ہے، اس کو مذاق سمجھ رہا ہے، ٹھٹا سمجھ رہا ہے، ٹھٹا۔ یہی وجہ ہے آج ہماری قوم پیچھے جاتی جا رہی ہے۔ نہ ماں کچھ کہہ سکتی، نہ باپ کچھ کہہ سکتا۔ اگر ماں باپ کچھ کہتے ہوتے تو یہ وقت نہیں ہوتا۔ دوسرا اگر نہیں ڈانٹے تو ہم تو ڈانٹ سکتے ہیں اپنے بچے کو، ہم تو بتا سکتے ہیں اپنے بچے کو، مگر وہ کیا ڈانٹیں گے؟ انہوں نے تو فل مکمل بگڑنے کا انتظام کر دیا۔ جو بچہ 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، ان میں سے 10 ہزار کے موبائل چلاتے ہوں گے۔ باپ نے آنکھیں بند کر لی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ چولہے میں رکھ دو، اسے دینی کام میں خرچ کرو، بچوں کی تعلیم میں خرچ کرو، بچوں کے کام سکھانے میں، ان کی تربیت میں، ان کے کاروبار میں اچھی جگہ پہ خرچ کرو۔ بڑے بڑے لوگوں سے موبائل نہیں چلتا، انہیں پتا ہے کہ ہرا بٹن دبا دو تو بات ہو جائے گی، لال بٹن دبا دو تو کٹ جائے گا، بس اتنا پتا ہے۔ مگر انہی بزرگ کا پوتا، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلا رہے ہیں، موبائل میں پورا وقت برباد کر دیا ہے، زہر گھول کر رکھ دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پتا ہے کیسے ناچا جاتا ہے، کیسے ڈانس کیا جاتا ہے، کیسے کودا جاتا ہے، کیسے بال ہوتے ہیں، کیسے پینٹ ہوتی ہے، کیسے کپڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہو کر کے تم 15-20 سال میں نہیں سمجھتے تھے، آج وہ 6-7 سال میں سمجھنے لگا وہ باتیں۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ موبائل کی دین ہے۔ اور یہیں تک نہیں، حد تو یہ ہو گئی ہے، مفتی صاحب قبلہ، حد تو یہ ہو گئی ہے، حد تو یہ ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کم سے کم اس میں 10 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بیٹے ہی نہیں، بیٹیوں پہ بھی موبائل ہوگا۔ برا مت ماننا، پہلے میں بعد میں آپ۔ ہماری بیٹیوں تک پہ موبائل ہے، بیٹیوں پہ، جوان بیٹیوں پہ موبائل۔ پتہ نہیں، ویسے تو بہت چالاک ہے، ویسے تو بڑے بڑے چکروٹ تھے، آدھا اس نے کاٹ لیا، آدھا اس نے، چھوٹی سی مینڈ چھوڑ رہا، صبح کو جا کے پھاوڑا بھی ٹینڑی مار رہا۔ ویسے چالاک بہت ہے، کسی کو لوٹ بھی لے گا، پیسے مار لے گا، باتیں ملا لے گا، جھوٹ بول لے گا، درادر کر لے گا۔ یہ چالاکی کہاں چلی گئی؟ آج 50 لڑکیوں کی زندگی برباد، معلوم ہے کیسے؟ بیٹی مسلمان کی ہے، مسلمان کی، مگر اس کے چلنے کا ڈنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا،
اس کے سارے چال و چلن فلموں جیسے. کہاں گیا قرآن، کہاں گئی حدیث، کہاں گئے اللہ والے، کہاں گئی ان کی بیٹیاں؟